اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ قیامہ کریں گے، جو کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں جو سورہ کی تھی 74 نمبر، اس سے بالکل اگلی سورہ ہے یہ۔ اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ خود ہی اٹ سیلف سورہ ہی قیامہ ہے، قیامت کے بارے میں ہی ہے ساری سورہ۔ تو 40 اس کی آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، کوئی بہت بڑی سورہ نہیں ہے، بالکل چھوٹی چھوٹی بات ہے۔ اور مکی سورہ ہے، جیسا کہ مکی سورہ میں نارملی ہوتا ہے، قیامت کے بارے میں اور اللہ پاک کے بارے میں اور ایمان لانے کے بارے میں اور شرک نہ کرنے سے اللہ کو ہی کار ساز ماننا اپنا، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھانے کے لیے کی جاتی ہیں۔ تو بالکل وہی اس سورہ میں بھی ویسا ہی ہے جیسے مکی سورہ نارملی ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 1، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ تو پہلی بات، قیامت، کیونکہ ٹاپک سورہ کا نام بھی قیامہ ہی ہے اور قیامت کے بارے میں ہی، تو پہلی آیت ہی قسم کھائی جا رہی ہے قیامت کے دن کی۔ آیت نمبر 2، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ آیت نمبر 3، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ تو ٹاپک تو ظاہری بات ہے، خود اٹ سیلف ہی سورہ قیامہ ہے، تو وہ تو وہی جو آخرت کا جواب دہی کا اور اللہ پہ ایمان لانے کا، وہ تو ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھتے ہی جائیں گے۔ لیکن یہ جو بات ہے، یہ دیکھیں، یہ ہم پہلے بھی بڑی دفعہ بہت ساری سورہ میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو انسان اس پہ بلیو نہیں کرتے، کہ یا مطلب کوئی سوچتے ہی ہوں گے کہ جی ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، تو پھر کس نے اٹھانا ہے، تو اس کا جگہ جگہ پہ قرآن پاک میں جواب دیا جاتا ہے کہ یہ جو تم ایسا سوچتے ہو، اور جب بھی یہ ذکر آتا ہے تو آگے پھر انسان کی پہلی دفعہ پیدا ہونے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ دیکھو تمہیں پہلی دفعہ بھی تو پیدا کیا تھا نا، تو دوبارہ بھی میں کر سکتا ہوں۔ آیت نمبر 4، ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پوری پوری اس کو اس کی پور پور تک درست کر دیں گے۔ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پور پور آیا ہے قرآن پاک میں، مینز جس کو ہم اپنا یہ فنگر پرنٹس کہتے ہیں، یا تھم کے وہ جو نشان ہیں، تو یا مطلب فنگر پرنٹس، جو یہ جو ہماری انگلیوں کے نشانات ہوتے ہیں، یا انگلیوں پہ جو پور پور اس کا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر، تب تو اس چیز کا کنسیپٹ نہیں ہوتا تھا، کوئی بھی انگوٹھے وغیرہ نہیں یوز کرتے تھے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ بالکل یونیک ہے، یہ ہر انسان کا یونیک ہے، یہ کسی کا بھی کسی کے ساتھ میچ نہیں کر سکتا، تب تو نہیں پتا تھا۔ تو یہ بھی ایک معجزہ سارٹ آف کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے۔ آیت نمبر 5، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے، مینز وہ تو آگے آگے کی خواہش کرتا ہے دنیا کی، اور جو ہے آخرت پہ دھیان نہیں دیتا۔ آیت نمبر 6، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ تو یہ دیکھیں اگلی آیت میں ہی وہ بات آ گئی کہ وہ مطلب ایک تمسخرہ اڑا کے اس طرح پوچھتا ہے کہ یہ کیا باتیں قیامت شامت کی کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں آج بھی یہ ہوتا ہے، آپ کو اگر ایکسپیرینس ہو، جو ویسٹرن کنٹریز کے لوگ ہیں، یا جو ان سے اگر آپ یہ بات کریں تو وہ واقعی مذاق اڑاتے ہیں اس چیز کا کہ یہ تم کیا باتیں کرتے ہو، یہ کب آئے گی، یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو وہ ابھی بھی ہے ایسا، وہ مینز وہ اس دنیاوی لائف میں اتنا وہ، اور وہ ظاہری بات ہے، وہ اس ٹائم وہ قومیں ترقی میں بھی ہیں، آگے بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں سائنس اینڈ آل دیٹ، تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ایسی کہانیاں ہیں بس یہ۔ اور اصل میں ہمارا مسلمانوں کا بھی اس میں قصور ہے، اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں سارے ہی مسلمان جتنے بھی ہیں، جتنے ملک بھی ہیں، وہ پیچھے ہیں، وہ غربت میں ہیں، وہ نالج میں پیچھے ہیں، وہ تعلیم میں پیچھے ہیں، وہ علم میں پیچھے ہیں، وہ ترقی میں پیچھے ہیں، وہ اخلاقیات میں تو سب سے ہی پیچھے ہیں، وہ ہر لحاظ سے پیچھے ہیں، کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے۔
چند ایسے ہیں جن کو ان کی بھی اس میں کوئی اپنی محنت نہیں ہے، بلکہ اس چیز نے بھی ان کا دماغ الٹا خراب کر دیا ہے، وہ ان کو تیل شیل نکلا ہے تو تھوڑے بہت امیر ہیں وہ بس، باقی تو سارے ایسے ہی ہیں کہ چوری کو مطلب رشوت، یہ ساری کرپشن، اس کو ایک روٹین کی چیز، نارمل چیز سمجھاتا جاتا ہے کہ مطلب آپ اپنے ملک، ہم اپنے ملک میں اگر سوچیں تو کیا یہ ہم نے اس کو نارملائز نہیں کر دیا ہوا کہ یار وہ کام تو ایسے ہی ہوتا ہے بھائی، وہ بھائی 4 آنے دو اور کام کروا لو، تو مینز ہم نے اس کو بالکل نارملائز کر دیا ہوا ہے، جو کہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ جس کی حد نہیں ہے۔ تو لیکن ہم نے مطلب کسی کا حق چھیننا، کہ اپنی باری کوئی انتظار نہیں کر سکتا، کام جلدی کروانے کے لیے کچھ بھی کر لیتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہمارے نظام کی یہ ہے کہ وہ اگر نہ کریں تو کام ہی نہیں ہوتا، لیکن اگر ایز اے قوم ہم اس پہ وہ کریں کہ کوئی بھی نہ کروائے، تو پھر اخلاقیات تھوڑی سی اپنے اندر پیدا کر لیں تو پھر نظام بھی سیدھا ہوگا نا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ نظام غلط ہے تو ہم غلط ہیں، نہیں، ہم غلط ہیں تو اس لیے نظام غلط ہے۔ اگر ہم میں وہ جلدی بازیاں نہ ہوں، پوری قوم میں ایسی کوئی تربیت ہو، ہماری کوئی اگلی نسلیں آئیں، اب یہ تو قوم ابھی کی نسل تو نہیں ہو سکتی، میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہم میں کچھ لوگ شاید پیدا ہوں، یا اوورآل خود قوم کوئی فیصلہ ایسا کرے کہ بھائی ہمیں یہ کرنا چاہیے، کوئی ایسے ہی ایک، آج کل سوشل میڈیا بھی ہے تو یہ چیزیں تو ایزی ہیں، ایک تحریک چل سکتی ہے، ایک لہر چل سکتی ہے کہ جی اس طرح ہمیں کرنا چاہیے، تو آج سے ہم یہ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، سارے ایسا فیصلہ کریں، تو مطلب ہو سکتا ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو قوموں میں یہ چیزیں ٹھیک ہیں تو ان کو کسی نے اوپر سے آ کے وہ کوئی نظام دیا تھا، نہیں، انہوں نے بھی خود ہی بنایا، خود ہی ان میں سے لوگ نکلے تھے، ان لوگوں نے لیڈرشپ لی تھی، سنبھالی تھی، اور یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اوپر سے آئے تھے یا کوئی خاندانی کوئی سیاست، وہ کوئی لیڈرشپ کے کوئی خاندان کوئی چل رہے تھے تو انہی میں سے کوئی نکلے تھے، عام لوگوں میں سے کئی نکلتے آئے اکٹھے ہو کے، انہوں نے اس پہ پہلے انہوں نے اپنی اخلاقیات ٹھیک کی تو ترقی بھی آ گئی۔ تو یہ ہم ایز اے قوم خراب ہیں، ایز اے قوم غلط ہیں، اور یہ کوئی ہماری خالی پاکستان کی بات نہیں ہے، جتنے بھی مسلمان ملک دیکھ لیں سب میں ایسا ہی ہے، کوئی اللہ ماشاء اللہ کوئی چند اکا دکا ایک دو شاید ان میں تھوڑی بہت اخلاقیات بہتر ہو، کوئی آپ ترکی وغیرہ کی تھوڑی بہت مثال، لیکن ادھر بھی کوئی اتنا وہ نہیں ہے اچھا، لیکن کچھ بہتر ہے قدرے، یا ملائیشیا وغیرہ میں تھوڑا بہت ہے، باقی ہر جگہ ایک جیسا ہی ہے سین۔ تو یہ سین مطلب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر قرآن پاک تربیت کرتا ہے، اور ہمیں یقیناً ہمارا اس چیز پہ ایمان ہے کہ اس سے اچھی تربیت کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم مسلمان قرآن پاک پہ ایسے ایمان رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اسے اور سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں سوری، ہم اس کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور بڑا عقیدت کے ساتھ اس کو بڑا بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، بڑی عزت اور تعظیم کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر اخلاقیات کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ اخلاقیات سب سے اچھی پیدا کرنے والا تو قرآن پاک ہے، اس کا تو ہم پہ ہمارا ایمان ہے نا اس بات پہ۔ اگر ایسا ہے کہ قرآن پاک ہی تربیت کرنے کی، اصل زندگی بہترین گزارنے کی کا سب سے بڑی گائیڈ لائن جو ہے وہ قرآن پاک کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا ایمان ہے، اور جنہوں نے سمجھ کے پڑھا ہے ان کو تو یقین بھی ہے کہ ایسا ہی ہے، انہوں نے تو خود پڑھا ہے، سمجھا ہے، دیکھا ہے، تو کیوں نہیں کر پا رہا یہ؟ آپ اوورآل اگر پورے مسلمانوں کو ساروں کو دیکھیں، ٹھیک ہے ترقی نہیں ہوتی، خیر ہے، ہم علم میں آگے نہیں ہیں، ہمارے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، ہم ٹیکنالوجی میں زیادہ آگے نہیں ہیں، ہم ترقی نہیں کر پائے، اس کی 100 وجہ ہو سکتی ہیں، ہمیں امریکہ نہیں ترقی کرنے دیتا، وہ سارے بہانے کر لیں، لیکن اخلاقیات کا کیا بہانہ ہے آپ کے پاس؟ اس کا بتائیں نا، کہ وہ اخلاقیات بھی جا کے آ کے امریکہ نہیں کرنے دے رہا،
کوئی بھی مسلمان ملک ہے، مجھے کوئی اگر مثال دے دیں کہ بھئی ایک مثالی معاشرہ ہے فلانے مسلمان ملک میں، وہ دکھا دیں کوئی ایک، تو کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا خود بھی سوچیں نا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اب کئی وہ لوگ، کوئی مولوی صاحب بیٹھے ہوں گے، وہ وجہ بڑی بتا رہے ہوں گے، ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے تو ہم نے فلانی چیز کر دی ہے، ہم دین پہ عمل نہیں کرتے تو اس وجہ سے ایسا ہے۔ بھائی دین پہ علم، دین پہ عمل تو ہمارے کم از کم آدھی پاپولیشن تو کرتی ہی ہوگی نا۔ وہ نمازوں پہ بھی جاتے ہیں، ہماری مسجدوں میں بھی کوئی نہ کوئی پڑھنے چلیں، آدھی نہ صحیح کوئی 30% تو جاتے ہی ہوں گے نا، کوئی 25% تو جاتے کو کرتے ہی ہوں گے نا دین پہ عمل۔ میرا خیال ہے چلو 50% 5 وقت کی نماز نہ پڑھتے ہوں، لیکن کوئی نماز پڑھتے اور دین کی طرف راغب ہماری 50% پاپولیشن تو ہے ہی ہے، ایٹ لیسٹ عورتیں تو ہیں ہی ہیں۔ عورتیں تو کافی حد تک ہوتی ہیں، گھروں میں ہوتی ہیں، پڑھتی ہیں، وہ دین کے بارے میں جان کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھتی ہیں، اور مردوں میں بھی بہت سارے، میں کہتا ہوں 30-40% بھی کر لیں تو 30-40% تھوڑا نمبر تو نہیں ہے ہماری جتنی پاپولیشن ہے مسلمانوں کی۔ 1.5 ارب سے بھی زیادہ، ہم 2.25 ارب مسلمان ہیں، تو ان میں سے اگر آدھی پاپولیشن بھی اگر کرتی ہو تو معاشرہ تو مثالی ہونا چاہیے، آدھی نہ صحیح چوتھا حصہ بھی کرتی ہو تو وہ تو ان کو تو دوسروں کو بھی مثالی بنا دینا چاہیے، انفلوئنس کرنا چاہیے۔ تو کیا وجہ ہے کہ نہیں؟ اس پہ خود غور کیجئے گا، اور اگر غور کر کے میری رائے اس میں یہ ہے، اگر آپ کی بھی رائے اسی کے ساتھ متفق ہو تو اس پہ مزید پھر غور کیجئے گا کہ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو صرف ثواب کے لیے اور اصالے ثواب کے لیے اور رمضان کے لیے پڑھتے ہیں، کہ اس کو پڑھا اور کتنی دفعہ، وہ کتنی سپیڈ میں ختم کرنا ہے، کتنے قرآن پاک ختم کرنے ہیں، ہم اس کے لیے بس پڑھتے ہیں۔ ہم اس سے تربیت تو لیتے ہی نہیں، نہ ہمیں لی جاتی ہے، نہ ہمارے علماء، نہ ہمارے خاص کر کے مولوی صاحب، وہ تو اس بات پہ آتے ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ تو پڑھ ہی نہیں سکتے، تم کیسے پڑھ سکتے ہو؟ تم تو دیکھیں ڈاکٹر کے پاس بڑی پھر مثالیں دیتے ہیں، اور میں ان بڑے بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے علماء سے آپ نے یہ اس طرح کی باتیں یقیناً سنی ہوگی کہ بھائی ڈاکٹر جو ہوتا ہے، وہ آپ دوائی لینی ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، یا کسی سے ایسے ہی لے لیتے ہیں؟ تو قرآن پاک سیکھنا ہے تو کسی سے عالم سے سیکھیں گے نا۔ یہ مثالیں دیتے ہیں بہت بڑے بڑے علماء کہ قرآن پاک سیکھنا ہے تو کسی عالم سے سیکھیں گے نا۔ بھائی یہاں ان سے بندہ پوچھے کہ اللہ پاک نے جب وہاں فرمایا یا ایوہ الناس، تو اس کائنات کے خالق کو نہیں پتا تھا کہ میں لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہوں؟ میں علماء کو ایڈریس کیوں نہیں کر رہا؟ میں علماء کو یہ باتیں سمجھاتا ہوں اور علماء جو ہیں آگے سمجھائیں، یا قرآن پاک میں کہیں بتا دیں۔ ایک جگہ ہے علماء کے بارے میں بھی، علماء کے نہیں اوورال بتایا گیا ہے کہ یہ سب کے لیے ممکن تو نہیں ہے کہ وہ دین میں مطلب دین کے رستے پہ نکل جائیں۔ وہ وہاں کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ علماء کے بارے میں ہے کہ سب یہ نہیں کر سکتے، تو کچھ لوگ اس میں دین میں تفقہ وغیرہ کریں، غور و فکر کریں، اور وہ، لیکن وہ تو چلو دین میں ہو، قرآن پاک کو براہ راست سمجھنے میں کیا، ہاں ہمیں مشکل ہو سکتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم خود ہی پڑھ لیں گے اور خود ہی ہم کوئی ترجمہ بھی خود ہی لکھ لیں گے۔ ظاہری بات ہے جب میں یہ کہتا ہوں خود ہی پڑھنے کا اور خود ہی غور و فکر کرنے کا، تو وہ ظاہری بات ہے کہ کسی نہ کسی کا ہم ترجمہ تو پڑھیں گے ہی نا، تو الٹیمیٹلی ہم اس کی سے ہی رہنمائی تو لے ہی رہے ہیں۔ اچھا اب جب ترجمہ بھی پڑھیں گے تو پھر یہ تو نہیں ہے کہ سارے کا سارا ہمیں پتہ لگ جائے گا یا سمجھ آ جائے گی، لیکن اللہ پاک نے، ہم نے پہلے آیات کافی ساری پڑھی ہیں نا کہ قرآن پاک نصیحت کے لیے آسان بنا دیا اللہ پاک نے۔ یہ ہم آیات دو میرے خیال دو تو مجھے یاد ہیں، 2 جگہوں پہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، 2 یا 3، تو 2-3 جگہوں پہ تو یہ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ یہ نصیحت کے لیے ہے۔ تو اگر آپ اس کو نصیحت لینے کے لیے پڑھیں گے نا تو یقین کریں آپ کے لیے بالکل آسان ہے۔ ہاں آپ نے اس میں مسئلے وغیرہ نکالنے ہیں، اس میں سے فتوے نکالنے ہیں، اس میں سے کچھ اور کرنا ہے، تو وہ آپ کا کام نہیں ہے، وہ نہیں آپ کر سکتے، وہ اس میں علماء یا مولوی صاحب وہ ٹھیک ہیں، وہ ظاہری بات ہے
لیکن آپ نے اگر اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے، اس میں سے پیچیدہ مسائل نکالنے ہیں، وہ تو نہیں کر سکتے، لیکن جس نصیحت حاصل کرنی ہے کہ اس میں اللہ پاک نے کہا کیا ہے، اس میں اللہ پاک ہمیں سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ ایزیلی سمجھ، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اگر کوئی بھی اردو کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، تو وہ آپ اس طرح اس کو پڑھیں. اور جب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہم الٹیمیٹلی کسی عالم کا ہی لکھا ہوتا ہے، وہ کسی عالم کی رہنمائی میں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، جب وہ اب یہ بھی نہیں ہے کہ جب ترجمے کے ساتھ بھی سارا سمجھ آ جائے، سم ٹائم ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ آتی تو ہم کسی کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں. میں اکثر آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ تفسیر میں اس کی ڈیٹیلز دیکھ لیا کریں، کسی کی بھی دیکھ لیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں. ظاہری بات ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم انڈائریکٹلی اس کی بھی رہنمائی لے لی جس کی تفسیر پڑھی. پھر تیسری سٹیج یہ ہے کہ کوئی اور ایسی پیچیدہ چیز ہوتی ہے تو کسی صاحب علم سے جا کے پوچھ بھی لیتے ہیں، تو اس کی مزید کسی اور کی بھی رہنمائی، تیسری لیول پہ بھی ہم نے رہنمائی لے لی، ڈائریکٹ براہ راست بھی. تو یہ تو ہے، ہم نے رہنمائی لینی ہے، لیکن اس میں اللہ پاک نے فار ایگزامپل یہ جو میں 2 آیات ہیں کہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، یا اسی جو میں پیچھے آیات پڑھ رہا ہوں، اس میں ہمیں میرا نہیں خیال کسی کی رہنمائی لینے کی، یہ تو اردو کی بات ہے، اردو میں ہے، ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، وہ سمجھ آ رہی ہے، اور یہی سمجھنا ضروری ہے، یہی نصیحت ہے. اچھا، آیت نمبر 7، پس جب وقت کے نگاہ پتھرا جائے گی، پس جس وقت کے نگاہ پتھرا جائے گی. آیت نمبر 8، اور چاند بے نور ہو جائے گا. یہ وہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. آیت نمبر 9، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. آیت نمبر 10، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. تو یہ وہ قیامت کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے، جس میں نے آپ کو پہلے بھی بڑی ڈیٹیل سے ہم نے اس پہ بات کی ہے کسی سورہ میں، کہ وہ سب کچھ اکٹھا کر دیا جائے گا، سب کچھ ملا دیا جائے گا، یہ چاند اور سورج کو اکٹھا جمع کر دیا جائے گا، یہ وہی ذکر اس کا آ گیا. آیت نمبر 11، نہیں نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں. آیت نمبر 12، آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے، کہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، اسی کی طرف سے صرف کوئی اگر آرام یا قرار ہے تو بس اسی کے پاس ہی ہے. آیت نمبر 13، آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے. لیکن وہی اگین بات آ گئی کہ وہاں ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے، بتایا جانا ہے کہ بھائی تم نے یہ کیا اور یہ چھوڑا اور یہ آگے بھیجا اور یہ پیچھے چھوڑ کے آگے ہو، تو اس سب کا. اور یہ وہی اعمال ہیں جن کی بیس پہ اس نے بچنا ہے، یہاں پہ کسی اور کا ذکر نہیں آئے گا آپ کو. آیت نمبر 14، بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ وہ اس دن اپنے اوپر خود اپنی گواہی ہوگا کہ میں کیا کر کے آیا. آیت نمبر 15، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے. آیت نمبر 16، آپ قرآن کو جلدی کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. اب اچھا، اوپر والی آیت کا 15 نمبر میں تو یہی ہے کہ وہ چاہے بہانے وغیرہ جتنے مرضی کرتا رہے، لیکن اس دن وہ خود ہی اپنی حجت ہوگا. آیت نمبر 16 میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آپ سمجھیں کہ مینز انسٹرکشن تو نہیں کہنی چاہیے، مینز ان کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا کیا جا رہا ہے کہ آپ مطلب ایسے اپنے آپ کو تھوڑی مشقت میں ڈالتے ہیں کہ جلدی جلدی زبان حرکت میں لانے کی، کہ یاد کرنے کی، تو آپ یہ نہ کیا کریں. آیت نمبر 17، اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ، پورے قرآن پاک میں یہ بہت بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. یہ آپ سمجھیں کہ جو ہمارے قرآن پاک پہ ایک تو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور مطلب اللہ کے دین پہ بھی یہ بات اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا جواب ہے یہاں پہ.
کہ انا علینا جمعہ و قرآنہ، تو اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، مینز اس کی قرات، اس کی ترتیب دینا۔ اب یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کی حفاظت ہم نے شروع سے ہی پڑھ لی، مطلب وہ 2-3 جگہوں پہ ہم نے پڑھی کہ حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اس قرآن پاک کو جمع کرنا اور اس کی پھر قرت قائم کرنا، مینز اس کی ترتیب، اس کو پڑھنا کیسے ہے، مینز یہ دیکھیں نا، اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، کہ مینز اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کی ترتیب کیا ہوگی۔ تو اب کئی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن پاک تو اصل میں بعد میں ارینج کیا گیا ہے، حالانکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی یہ سارا کچھ ہو چکا تھا، قرآن پاک ریٹن فارم میں موجود تھا۔ یہ بعد میں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے نا، وہ یہ کیا ہے کہ اس کی ایز اے بک پبلش کی ہے اسی کی، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت لمبا دور، 8-9 سال کا دور جو وہ ہو چکا تھا، اور اس میں اتنی زیادہ فتوحات ہوئی تھی کہ قرآن جو اسلام ہے وہ اب عرب سے باہر نکل کے اجمیوں کے پاس بھی گیا تھا، مینز جن کی زبان عربی نہیں تھی۔ تو اب ضرورت تھی کہ قرآن پاک ان لوگوں کے پاس بھی ایک پڑھا ہوا ہونا چاہیے، اور دوسری چیز یہ ایک لکھا ہوا ہونا چاہیے، اور دوسری چیز یہ کہ اس پہ زبر پیش، کیونکہ آپ دیکھیں اب جیسے ہماری زبان ہے، میں یہ اردو میں بول رہا ہوں، تو اب میں یہ جو اس کی زبر زیر پیش ہے، وہ میں زیر جب میں نے کہا ہے تو وہ میں نے زیر کے نیچے بھی زیر ہی ہوتی ہے، زال کے زے کے نیچے زیر ہوتی ہے، تو یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ہوتی ہے، لیکن یہ جب ہم اردو، یہ میرے سامنے جو لکھی ہے اس پہ کوئی زبر پیش ہے، ہم جیسے یہ اس آیت کا میں یہ پڑھتا ہوں، اس اب میں نے یہ اس کا ہے، میں نے اس کیوں نہیں کہا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ اس ہے، ایز اے اردو، مطلب میں اردو بولنے والوں کو، یا جو ہم پیدا ہی ایسے ہوئے ہیں پنجابی یا اردو، تو یہ ہمیں پتا ہے، لیکن جو باہر کوئی، فار ایگزامپل اب کوئی باہر سے بندہ سیکھتا ہے تو اس کو تو یہ بتانا پڑے گا نا کہ بھائی اس کو تم نے اس یا اس نہیں پڑھنا، اس کو اس پڑھنا ہے، اس کا جمع۔ تو یہ ایگزیکٹلی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا کہ اس پہ زبر زیر پیش وغیرہ جو بھی لگانے تھے وہ لگا کے، اور اس کو ایز اے بک میں بنا کے تاکہ وہ دوسرے لوگ بھی پڑھ سکیں، یہ کیا انہوں نے، ورنہ قرآن پاک تو تب تکمیل ہو چکی تھی۔ تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اگر آپ کو اس اعتراض کا آئیڈیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اعتراض کیا جاتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے۔ اچھا، آیت نمبر 18، ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔ تو یہ دیکھیں ایگزیکٹلی یہ دونوں آیات کو اگر ملایا جائے تو یہ اکٹھا، تو جب ہم پڑھ لیں، اصل میں یہ پڑھ، جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کی پڑھنے کی پیروی کریں۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم اس کی ترتیب کر دیں تو پھر اسی طرح پڑھنا ہے، اسی طرح ہی فالو کرنا ہے اس ترتیب سے ہی۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ جو وقتی طور پہ وہی آتی تھی تو اس کو بھی جب پڑھا جائے تو پھر آپ اس کی پیروی کریں، زبان کو جلدی نہ کریں۔ آیت نمبر 19، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، اب تیسری زبان میں اس کی تیسری آیت میں مزید اس کی ڈیٹیلز آ گئی کہ اس کا واضح کرنا، ثم علینا بیانہ، پھر اس کا واضح کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ یہ بیان، اس کو بیان کرنا، اس کا کیسے بیان ہوگا وہ ہمارے ذمہ ہے، تو آپ فکر نہ کریں اس کی۔ آیت نمبر 20، نہیں تم جلدی ملنے والی کی محبت رکھتے ہو۔ اب یہ وہی بات جو پیچھے ہو رہی تھی اسی کو کنٹینیو کیا کہ یہ جو دنیا ہے جلدی ملنے والی جو سامنے ہے اس کی محبت میں ہو تم۔ آیت نمبر 21، اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔
آیت نمبر 22، اس روز جب بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے. تو یہ دیکھیں کہ دنیا جو جلدی جلدی اس کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے سامنے ہوتی ہے نا، اور آخرت کا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب آنی ہے، کب دیکھی جائے گی جب، تو وہ بعد کی چیز ہے. تو اس دنیا کے لالچ میں غلط کام کر لیتے ہیں اور آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں کہ ایک دن پیش ہونا ہے. اور آیت نمبر 22 میں کہ یہ وہ ایک دن ہوگا جو آخرت کو جس کو چھوڑ بیٹھے ہو، اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے. آیت نمبر 23، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. آیت نمبر 24، اور کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے. یہ وہ دن کا حال بتایا جا رہا ہے، سورہ قیامہ ہے نا، تو اس کا احوال بتائے جا رہے ہیں. آیت نمبر 25، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا. آیت نمبر 26، نہیں نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچے گی. آیت نمبر 27، اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے. آیت نمبر 28، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے، یہ وقت جدائی ہے. آیت نمبر 29، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی. آیت نمبر 30، آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے. آیت نمبر 31، اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی. اب یہ اوپر جتنی بھی ہم نے آیات پڑھی ہیں، یہ ان لوگوں کو ہے جن کے چہرے اس دن اداس ہوں گے. پہلے تو یہ بتایا نا کہ کچھ کے چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ کے جو ہیں وہ اداس ہوں گے. پھر آگے ان کی ساری باتیں بتائیں کہ ان کا کیا کیا ہوگا ان کے ساتھ. اور وہ ہوں گے کون، وہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے نہ تو تصدیق کی. تصدیق کیا کرنی ہے؟ اللہ پاک کی، کہ وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور وہ واحد ہے، لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ تصدیق کرنی ہے. اور اس کے ساتھ کیا کہا کہ نماز. اب دیکھیں نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، نماز کی اہمیت یہاں سے کتنی زیادہ واضح ہوتی ہے کہ نماز بہت ضروری چیز ہے. آیت نمبر 32، بلکہ جھٹلایا اور روح گردانی کی، کہ جھٹلایا کہ یہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے اس کائنات کا، اور یہ سب ایسے ہی چل رہا ہے، خود ہی چل رہا ہے. آیت نمبر 33، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا. تو یہ جھٹلانا یہ نہیں ہے کہ بھائی صرف ہم یہی کہیں کہ کوئی کائنات کا خالق مالک نہیں ہے. ہم یہ چاہے مانتے بھی ہوں، یہ میں بار بار اسی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ چاہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہی یہی بات ریپیٹ ہوتی ہے، تو چاہے یہ مانتے بھی ہوں کہ کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے، لیکن یہ مانتے ہوئے بھی اگر ہم اس کی نہ مانیں تو یہ اس کو جھٹلانا ہی ہے. اچھا، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا. آیت نمبر 34، افسوس ہے تجھے پر، حسرت ہے تجھ پر. تو پھر اچھا یہ سب کر کے جھٹلا کے، اور پھر وہ اس پہ اتراتا بھی ہے. آیت نمبر 35، وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لیے. آیت نمبر 26، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کہ اس کو وہ مٹی میں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، کہ مٹی میں مل گیا، ختم ہو گیا. آیت نمبر 27، کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا. اب یہ دیکھیں، میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جب وہ ہڈیوں کو یا دوبارہ ایک پیدا ہونے کی بات کی جاتی ہے نا، تو اس کے ساتھ پھر انسان کی پہلی پیدائش کا ذکر ضرور آتا ہے. تو مطلب ایٹ لیسٹ آتا ہے وہ، کئی جگہوں پہ شاید نہ بھی آیا ہو لیکن آتا ہے. اب وہ اسی کے ساتھ نہیں آیا، لیکن اسی سورہ کے آخر میں وہی چیز کلیئر کر دی. سٹارٹ اس بات سے کی کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ ہڈیاں وغیرہ اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں یا نہیں کی جائیں گی. تو وہ تو اللہ جو ہے وہ قادر ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے.
تو اب اسی کا ہی شروع سورہ کے شروع میں وہ بات کر دی، اور اینڈ پہ اب وہ بات آ گئی کہ جو پہلی پیدائش ہوئی ہے تو وہ اس پہ ذرا غور و فکر کرو۔ اب اس میں یہاں یہ مقصد نہیں ہوتا کہ یہ کوئی سائنس کی کتاب ہے تو یہاں پہ کوئی سائنس پڑھائی جا رہی ہے، لیکن مقصد یہاں پہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے کہ بھائی ایک دفعہ مٹی میں مل گئے مر گئے تو پھر کسی نے کیا پیدا ہونا ہے، تو ان کی توجہ بس دلانے کے لیے کہ بھائی تم پہلے والی جو پیدائش ہے اس پہ بھی تو ذرا غور کرو نا، وہ مشکل تھی، وہ کیا مشکل نہیں تھی؟ اگر وہ ہو گئی ہے تو اب دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ یہ اللہ پاک، میں آیت کا ایک کم مفہوم بتا رہا ہوں جس میں اللہ پاک نے یہ آرگومنٹ دیا ہے کہ بھئی تمہاری کوئی پہلی پیدائش جو تھی وہ آسان تھی، یا جو تمہیں دوبارہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے؟ تو پھر یہ پہلی پیدائش کا اس لیے ذکر کیا، اور یہ جو 4 آیات ہیں نا اس سورہ کی آخری آیات ہیں، یہ اگین وہ ایک سارٹ آف معجزہ کنسیڈر کیا جاتا ہے قرآن پاک کا، کہ جس میں ایگزیکٹ وہی مراحل بیان کیے ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی وہی ویسے ہی بیان کیے گئے ہیں جو ایگزیکٹ سائنس کہتی ہے، جو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلا۔ اور الٹرا ساؤنڈ تو میں بھی آج سے 200-300 سال پہلے کی، 100-200 سال پہلے کی ایجاد ہوگی، اور یہ قرآن پاک تو 1400 سال کا پہلے، تب تو کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ کیسے پیٹ کے اندر بچہ کیسے پلتا ہے، یہ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا۔ تو اس لیے یہ معجزہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس ٹائم تو نالج نہیں تھا لوگوں کے پاس، تو کیسے قرآن پاک میں آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کے خالق نے ہی یہ بنایا، مطلب یہ اسی کا ہی کلام ہے، عام بندے کا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، آیت نمبر 37، کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا؟ اب پہلا مرحلہ کیا ہے کہ وہ جو گاڑے پانی کا مینز عورت اور مرد کا جو ملاپ ہوتا ہے، تو وہ گاڑا پانی اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو ہے وہ قطرہ ٹپکایا جاتا ہے، مینز وہ ملاپ جو بھی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 38، پھر وہ لہو کا لوتھڑا ہو گیا۔ اب یہ دوسرا مرحلہ یہاں پہ بیان کیا ہے۔ دیکھیں پہلے پانی کا قطرہ، وہ ایگزیکٹلی جو مطلب مراحل ہیں، پہلا یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے پانی کا قطرہ جو اووری میں جاتا ہے، اور وہ سارا پروسیس ہم پتہ ہی ہے سب کو۔ تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، نیکسٹ مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک خون کا لوتھڑا بننا سٹارٹ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا، تو اب یہ لوتھڑے کے بعد پھر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مینز اس میں جان آتی ہے۔ جب جان آتی ہے تو پھر اس کو درست کی مطلب وہ پھر اس کی شیپ بننا سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب یہ میرے خیال سے وہ پہلے خون کا لوتھڑا بننا سٹارٹ 1 آدھے مہینے میں ہوتا ہے، پھر ایگزیکٹ شاید 3 مہینے بعد، مطلب 1-2 مہینے بعد خون کا لوتھڑا بننا سٹارٹ ہوتا ہے، اور پھر میرے خیال سے 3 مہینے بعد جو ہے اس میں جان آتی ہے، 3-3.5 مہینے بعد۔ تو پھر جب وہ جان آتی ہے اس کے بعد پھر اس کی شیپ بننا سٹارٹ ہوتی ہے، پھر اگلے جو 5-6 یا 4-5 مہینے ہیں اس میں پھر وہ اس کی پراپرلی شیپ بنتی ہے۔ تو یہ وہی بتایا کہ پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا، مینز اس کی شیپ بنائی۔ آیت نمبر 29، پھر اس سے جوڑے یعنی نر و مادہ بنائے۔ تو یہ انسان کے پھر یہ نر و مادہ یہاں کیوں وہ واضح کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہی اصل میں نر و مادہ کے ملاپ سے ہی وہ بنا ہے، اور پھر آگے مزید نر و مادہ ہوں گے تو پھر ان کے ملاپ سے اور آگے بنیں گے، تو ایسے ہی پاپولیشن یا ایسے ہی ایولیوشن تو نہیں کہنا چاہیے، مینز ایسے ہی انسان کی آگے ان کی تعداد بڑھتی ہے۔ آیت نمبر 40، کیا اس پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کرے؟ اب دیکھیں وہی بات یہاں پہ جو شروع میں سٹارٹ ہوئی تھی، تیسری آیت میں اس کا ذکر ہوا تھا، قیامت کی قسم اٹھانے کے بعد اگلا جو پہلا ٹاپک بات سٹارٹ ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ ہڈیوں میں تم کیا سوچتے ہو کہ ہڈیوں کو یہ جو ہڈیوں مٹی میں مل گئی تو ان کو دوبارہ نہیں زندہ کیا جا سکتا؟
تو یہاں پہ یہ دیکھیں وہی مثال دے کے کہ تمہاری پہلے پیدائش کیسی ہوئی، تو اسی طرح آخری آیت میں کیا بات کر دی، کیا اس پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے، کہ وہ جو تم کہتے ہو ہڈیوں میں مٹی میں مل گئیں، تو ان کو اللہ ان پہ قادر نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے؟ یقیناً ہے۔ جزاک اللہ خیر۔